بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اس دروازہ سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہے؟ وہ کھڑے ہو جائیں، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا۔ اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1896۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں دو چیزیں خرچ کرے گا، اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ اچھا ہے۔ پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازہ سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزہ دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اسے زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازہ سے بلایا جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں۔ آپ یہ فرمائیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1897۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1899۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ شروع کر دو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کر دو، اور اگر ابر ہو تو اندازے سے کام کرو، یعنی 30 روزے پورے کر لو۔ اور بعض نے لیس سے بیان کیا کہ مجھ سے عقیل، اور یونس نے بیان کیا کہ رمضان کا چاند مراد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1900۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو، اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1901۔ اے اللہ ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔